बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही मदद मांगते हैं मौला। गुजरांवाला गुजरांवाला 21 साल मैं क्रिकेट खेला, लेकिन कभी क्रिकेट स्टेडियम में मैंने इतने ज्यादा लोग नहीं देखे। बल्कि मुझे तो यही अंदाजा नहीं था कि गुजरांवाला में इतने ज्यादा लोग हैं। इस शानदार इस्तकबाल का, आपके जज्बे और जुनून का, गुजरांवाला पहलवानों का शहर, मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। माशाअल्लाह, मेरा गुजरांवाला इस्लामाबाद मार्च के लिए तैयार है। गुजरांवाला, ये पॉलिटिक्स नहीं हो रही, ये इनकलाब आ रहा है। सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े माफिया एक तरफ खड़े हो गए और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरी कौम दूसरी तरफ खड़ी हो गई है। और इसको इनकलाब कहते हैं कि जब एक कौम बन के ये बड़े बड़े माफियाज जो एक करप्ट सिस्टम से लोगों का खून चूसते हैं, जब एक कौम बन के हम इनका मुकाबला करते हैं और इंशाअल्लाह इनको बुरी तरह शिकस्त देंगे। गुजरांवाला जरा मुझे फिर से हाथ खड़ा करके बताओ कि तुम, जब मैं आपको इस्लामाबाद कॉल दूंगा, क्या आप तैयार हो? माशाअल्लाह। और आपको पता है कि मैं आपको क्यों इस्लामाबाद बुला रहा हूं? पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग लड़ने एक अमेरिकी साजिश के तहत पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को इकट्ठा करके उन्होंने पाकिस्तान की 22 करोड़ लोगों की मुंतखब की हुई हुकूमत को गिराया। साजिश के तहत मेरी कौम आज ये बता दे, पहले ये बताना मुझे कि मैं आपसे पूछूंगा, ये साजिश थी या मुदाखलत थी? पहले हाथ खड़ा करके बताएं कि कौन समझता है ये साजिश थी? माशाअल्लाह, नौजवानों, आपके शऊर को मैं सलाम पेश करता हूं। पहले साजिश होती है और उसके बाद मुदाखलत होती है। और ये कोई भी नहीं सोच रहा था, ये समझ रहे थे कि जब भी यहां प्राइम मिनिस्टर को निकाला जाता है तो मिठाइयां बांटी जाती हैं। ये कोई भी नहीं सोच रहा था कि जब इस प्राइम मिनिस्टर को साजिश के तहत निकाला गया
تو بجائے مٹھائیاں بانٹنے کے میری قوم پاکستان کی سڑکوں پہ نکلائی. زندہ قوم ہے, زندہ آزاد قوم ہے. اور اس لیے میں آپ کو دو وجہ سے اسلام آباد بنا رہا ہوں. ایک کہ امریکی سازش کو ناکام کرنا, اور دوسری وجہ یہ کہ ملک کے بڑے بڑے ڈاکو, قاتل, لٹیرے, منشیات فروش, ان ساروں کو جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا, ساری قوم نے میرے ساتھ نکلنا ہے. ساری قوم نے میرے ساتھ نکلنا ہے. میں اپنی ساری قوم کو صرف ایک وجہ سے اسلام آباد بلا رہا ہوں کہ سارے سازش کرنے والے لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ ہم ایک زندہ اور آزاد قوم ہیں. گجرانوالہ ماشاءاللہ, پھر سے میں کہوں گا, مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ گجرانوالہ میں اتنے زیادہ لوگ ہیں. ماشاءاللہ. ذرا 2 منٹ تھوڑی خاموشی سے آپ نے میری بات سننی ہے. وہ یہ کہ جب ہماری حکومت ہٹائی گئی, گجرانوالہ یہ ذرا سنو, پاکستان کی تاریخ میں سب سے تیزی سے ہمارے ملک کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا. کیسے دولت میں کیسے اضافہ ہوتا ہے؟ جو ملک باہر ایکسپورٹ کرتا ہے, جو ملک کو باہر سے آمدنی آتی ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہمارے دور میں ہوئی. پچھلے 1 سال میں 9 مہینوں میں 26% پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھی. اور گجرانوالہ میں چھوٹے چھوٹے صنعتکار, ان کو پتا ہے کہ بڑی دیر کے بعد پاکستان کی انڈسٹری اٹھنی شروع ہوئی. ایوب خان کے بعد, ایوب خان کے دور کے بعد 2 سالوں میں سب سے زیادہ پاکستان کی صنعت میں اضافہ ہوا, 11% اور 10.6%. اس کے علاوہ باہر سے, اور میں سلام کرتا ہوں اپنے بیرون ملک پاکستانیوں کو, 31 ارب ڈالر کی انہوں نے باہر سے ریمیٹنسز بھیجی. یہ بھی ریکارڈ تھا. اور پھر پاکستان کی تاریخ میں ہم نے سب سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا, اور اس ٹیکس کی وجہ سے, کیونکہ ہم نے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا, ہم نے اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو پٹرول بھی کم کیا اور فضل الرحمان کو بھی کم کیا. ہم نے اپنے لوگوں پہ بوجھ کم کیا. جب دنیا میں تیل سب سے مہنگا,
ہر دنیا کے اندر مشکل، مہنگائی عالمی سطح پہ ریکارڈ مہنگائی، ہم نے کوشش کی اپنے لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالیں، عوام سے پیسہ اکٹھا کر کے عوام پہ خرچ کیا. ہم نے اپنے کسانوں کی مدد کی، کسانوں کو جو شوگر مافیا پیسے نہیں دیتا تھا، ہم نے شوگر مافیا سے پوری قیمت لی، اپنے کسانوں کو دی، ٹائم پہ پیسہ دیا، کسانوں نے زمین پہ لگایا، ان کو اچھی پیداوار کی، قیمت ہوئی، آمدنی بڑھی. ہمارے 2 سالوں میں سب سے زیادہ کسانوں کی خوشحال وقت گزرا. 5 گنا، پچھلے سال گندم، چاول، آلو، مکئی، سب کی ریکارڈ ہم نے فصلیں پیدا کی. کسانوں میں خوشحالی آئی. اور اس وقت جبکہ ساری دنیا میں کرونا کی وجہ سے غربت پھیل رہی تھی، تباہی مچی ہوئی تھی، ہندوستان میں ان کی معیشت تباہ ہوئی. اس دور میں ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو اٹھایا، کرونا سے بچایا. اور پاکستان وہ ملک ہے، سارے بر صغیر میں سب سے زیادہ روزگار پاکستان میں ہوا. اپنے نوجوانوں کو روزگار دیا، کنسٹرکشن کو اٹھایا. تو جب ہمارا ملک صحیح راستے پہ جا رہا تھا، گجرانوالہ کے لوگوں، میرے نوجوانوں، سوال یہ پوچھو کہ ان ڈاکوؤں نے امریکہ کی سازش میں مل کے تب انہوں نے حکومت کرائی. اب سوال یہ ہے کہ شہباز شریف، محنت تو تم نے بڑی کی، بڑے بڑے جوتے پالش کیے، امریکنوں جو امریکی ایمبسی سے آتا تھا اس کے جوتے پالش. ایک دفعہ وہ امریکی ایمبسی سے خاتون آئی، مریم نے اس کو اپنے گھر بلایا، اس کو گاڑی سے دروازہ کھول کے اندر لائی، اور جس طرح وہ چل رہی تھی اس امریکی ایمبسی کی خاتون سے صرف ایک ہی کسر رہ گئی تھی کہ وہ اس کے سامنے لیٹ گئی اور کہے میرے اوپر سے چل کے جاؤ تاکہ جوتے نہ گریں. تو اب میں یہ شہباز شریف خاندان اور جو آج کل سب سے خوش پھر رہا ہے، دانت نکلے ہوئے ہیں جس کی آصف زرداری، جس کو پیسے کی بیماری ہے، وہ بڑا خوش ہے کہ ساری گالیاں شہباز شریف کو اور نون لیگ کو، وہ آرام سے سینٹر میں بھی بیٹھا ہوا ہے، سندھ بھی سنبھالا ہوا ہے، پیسے بھی بنا رہا ہے، اور گالیاں شہباز کو اور نون لیگ کو پڑ رہی ہیں. واقعی زرداری، تم نون لیگ پہ بھاری ہو، تم ان سے بدلہ لے رہے ہو. لیکن شہباز شریف چیری بلاسم، امریکی ایمبسی کے بوٹ، اور پھر جب وہ ایک فوجی بوٹ دیکھتا ہے تو ایسی پالش کرتا ہے کہ اپنی شکل نظر آنی شروع ہو جاتی ہے بوٹ میں. تو شہباز شریف پہنچ تو گئے وہاں، وزیر اعظم تو بن گئے،
اب شہباز شریف وزیر اعظم بن کے کہتا ہے خون کی کرا میں پتہ نہیں چل رہا کیا کرے, روپیہ گر رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, فورن ایکسچینج ریزروز گر رہے ہیں, تو پہنچ تو گئے. تو شہباز شریف بڑا شوق تھا اچکن سلانے کا. اب بتاؤ, اب لوگوں کو جواب دو. ادھر بھائی صاحب وہاں بیٹھا ہوا ہے بگوڑا, سزا یافتہ, جھوٹا, بزدل, دوسری دفعہ ملک چھوڑ کے بھاگا ہے. اب یہ دونوں بھائی سوچ رہے ہیں کہ کریں کیا. یہ دونوں بھائی گجرانوالہ کے لوگوں یہ آج سوچ رہے ہیں کہ اب کریں کیا, پھنس گئے. آگے ان کے سمندر ہے اور پیچھے عمران خان کھڑا ہے. آگے جاتے ہیں تو سمندر, پیچھے جاتے ہیں تو ساری پاکستانی عوام کو لے کے عمران خان کھڑا ہے پیچھے. اور یہ میری آج پیشن گوئی سن لو نون لیگ والو, یہ اب آپ جو بچتے رہے ہیں اتنی دیر, آپ کو بچاتے رہے ہیں لوگ, اس ملک میں ہر وقت آپ کو بچایا گیا ہے. 30 سال سے چوری کر رہے تھے, باہر اربوں روپے کی, بڑے بڑے محلات, بیٹے باہر, منشی اسحاق ڈار باہر, اس کے بچے باہر, شہباز شریف کا داماد باہر, بیٹا باہر. اور پالیٹکس پاکستان میں کیا پاکستان ملا ہے یہاں سے لوٹو اور پیسہ باہر لے جاؤ. تو 30 سال سے جو ظلم کر رہے تھے, دونوں بھائی کان کھول کے سن لو, ہر ڈاکو کا وقت آ جاتا ہے, اس کا وقت آ جاتا ہے, تمہارا وقت آ گیا. انشاءاللہ اسلام آباد میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایک عوام کا سمندر آئے گا اور تم سب کو لے جائے گا. کوئی ہمت نہ ہارو, تبدیلی آ گئی ہے یارو. چاہے مشکلیں ہزاروں, تبدیلی آ گئی ہے یارو. سن لو سارو میرے پیارو, تبدیلی آ گئی ہے یارو. اپنی قسمت آپ سنوارو, تبدیلی آ گئی ہے یارو. وطن کی حالت کو سدھارو, تبدیلی آ گئی ہے یارو. اب کوئی ہمت نہ ہارو, تبدیلی آ گئی ہے یارو. گجرانوالہ شہباز شریف سے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب ہے کی کیتا فساد تحسانو, تو شہباز شریف یہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. سنیں ذرا, اس کو کیوں جلدی تھی اچکن سلانے کی, کیونکہ اس کا ایف آئی اے میں کیس تھا. 24 ارب روپیہ انہوں نے جو چوری کیا تھا وہ ایف آئی اے میں اس کو سزا ہونے والی تھی. تو سزا سے بچنے کے لیے اس نے کہا بہترین طریقہ یہ ہے کہ باہر کی سازش اور اندرونی لوگوں کو ساتھ ملا کے میں اگر وزیر اعظم بن جاؤں گا تو میرے ایف آئی اے کے کیس نہیں ہوں گے. شہباز شریف غلط فہمی میں نہ رہنا, ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا. ڈاکٹر رضوان جو ہارٹ اٹیک سے مرا, جو تمہارا جس نے کیس کیا, فکر نہ کرو, یہاں ایف آئی اے میں اور بڑے بڑے زبردست انویسٹیگیٹرز ہیں. تمہارا ٹائم زیادہ دور نہیں,
जैसे ही तुम जाओगे इन्वेस्टिगेशन उधर से ही शुरू होगी और तुम्हारे से हम पैसे भी निकालेंगे और तुम्हें जेल में भी डालेंगे। तो गुजरावाला फिर बताओ, इस्लामाबाद के लिए तैयार हो? माशाल्लाह, जिंदा कौम है, जिंदा कौम। तो मैं एक हमने बड़ी मुश्किल से बड़ी देर के बाद 30 साल के बाद हमारी असेंबली चल रही थी डीजल के बगैर। अब ये फिर डीजल को लाने लगे। तो गुजरावाला, सबसे पहले तो मैं आपके सामने, मैं भूल गया, पहले मुझे बात करनी चाहिए थी। मुझे सुप्रीम कोर्ट को खराज तहसीन पेश करना जरूरी है कि आपने लोटों को फारिग कर दिया। गुजरावाला, चले यहां से तो गुजरावाला से तो कोई लोटा नहीं हुआ, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन परसों मैं मुल्तान जा रहा हूं, मुल्तान से बड़े लोटे हुए, जनूबी पंजाब से बड़े लोटे हुए। मैं परसों जा रहा हूं उधर और मैं इंशाल्लाह इन लोटों का बंदोबस्त करने जा रहा हूं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, आपका शुक्रिया कि आपने ज़मीर फरोशों को, जिन्होंने अपने मुल्क से, अपनी जमहूरियत से, अपने हलके के लोगों से जिन्होंने गद्दारी की, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के तुमने इनको फारिग भी किया और जलील भी किया। तो गुजरावाला, जब सबने मिलके मेरी हुकूमत गिराई और वाकई मेरे से एक सहाफी ने पूछा, उसने कहा जी कौन कौन वो शामिल थे आपकी हुकूमत गिराने में? तो मैंने उससे सवाल पूछा कि कोई बच गया है, कोई रह गया? सब एक तरफ चले गए। मैं भी वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतने ज्यादा लोगों को और माफियाज को, सबको इकट्ठा होकर मुझे गिराया उन्होंने।
تو میں جب گھر آیا میں نے سوچا کہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. لوگ ہمیشہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں جب حکومت جاتی ہے, لیکن جو اس کے دوسرے دن جو میں نے دیکھا پہلے سوشل میڈیا میں کہ میڈیا نے ہمیں بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا, میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا اور اس دن میں نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا اللہ تو نے میری قوم کو جگا دیا ہے. وزارت عظمیٰ تو اس کے سامنے کچھ نہیں ہے, اس کو تو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. اس سے بڑا اللہ کیا اپنا کرم کر سکتا ہے کہ وہ ایک قوم کو شعور دے دے, جگا دے, جو قوم کو اکٹھا کر دے, لوگوں کو ایک قوم بنا دے. ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ قوم, یہ یاد رکھے پاکستانیوں, جب ہم ایک قوم بن جائیں گے ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا قرضے واپس کرنے میں. ایک قوم کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا, کوئی مشکلات نہیں ہوں گی. جس طرح جب سیلاب آیا تھا 2010 میں, ساری قوم نے مل کے پیسے لیے, باہر سے لوگوں نے, بیرون ملک پاکستانیوں نے پیسے بھیجے, قوم نے مل کے, ہمیں کوئی بیرون ملک امداد کی ضرورت نہیں پڑی, ہم نے مل کے اپنے ملک کو کھڑا کیا. اسی طرح انشاءاللہ پاکستان کو ہم کھڑا کریں گے. میری جب سے 26 سال پہلے جب میں سیاست میں آیا تھا, میں نے ایک چیز کہی تھی, میں نے اپنی قوم سے وعدہ کیا تھا کہ نہ کبھی میں کسی کے سامنے جھکا ہوں, نہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. تو گجرانوالا, جب میں اسلام آباد بلاؤں گا, میں اپنی بہنوں کو بھی آج دعوت دیتا ہوں, آپ نے بھی آنا ہے, فیملیز نے بھی آنا ہے, بچوں نے بھی آنا ہے. جس طرح تحریک پاکستان میں میری والدہ بھی شامل تھی, میرا والد بھی شامل تھا, سب شامل تھے. یہ حقیقی آزادی کے لیے آپ سب نے نکلنا ہے. اور انشاءاللہ یہ وہ پاکستان بنے گا جو قائد اعظم کی, جو ان کی جدوجہد تھی, اور میرے نظریاتی قائد علامہ اقبال کی خواب تھی. یہ وہ پاکستان بنے گا جو اپنے نعرے پہ کھڑا ہوگا, جو نعرہ تھا جب پاکستان بننے جا رہا تھا, اور وہ نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, اور لا الہ الا اللہ. اے اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے تیرے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جھکنے والا جس کے سامنے ہم جھکے. کوئی امریکہ کے سامنے نہیں ہم جھکتے, کوئی دنیا کی سپر پاور کے سامنے ہم نہیں جھکتے, کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمارے لیڈر ہیں, ہمیشہ رہیں گے, اور ہم ان کی امت ہیں. اس لیے میرے گجرانوالا کے لوگوں, مجھے آج جس طرح آپ آئے, جتنی تعداد میں آئے, جس جنون میں اور جذبے میں نے آپ کو آج دیکھا ہے, مجھے آج
کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اسی مہینے اسلام آباد میں ہم اپنی حقیقی آزادی کی جنگ جیت کے ایک نیا پاکستان بنائیں گے. اپنی ساری گجرانوالہ کی ٹیم آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں. سب نے بڑا کام کیا, اپنے قافلے لے کے آئے. ابھی سے تیاری کر لو اسلام آباد کی. آپ کو ٹکٹ ملیں گے تب جب میں آپ کی ساروں کی حقیقی آزادی مارچ کے پرفارمنس دیکھوں گا, پھر انشاءاللہ آپ کو ٹکٹ دوں گا. اور گجرانوالہ نوجوانوں, آخر میں پھر سے بتا دو, ڈرو گے تو نہیں؟ گرمی تو نہیں لگے گی؟ کوئی پہلے میں کہنے لگا تھا کہ پولیس آپ کو روکے گی. اب تو پتا چلا ہے کہ حمزہ کو اپنی اچکن اتارنی پڑ رہی ہے, اس لیے پولیس کی کوئی فکر نہیں ہے. اب تو پولیس بھی آپ کی مدد کرے گی, بلکہ پولیس والے اپنے گھر والے آپ کے ساتھ بھیجیں گے اسلام آباد. پولیس والے نہیں بھیجیں گے, جو سرکاری نوکر ہیں ان کے بھی گھر والے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. اور مجھے اتنا پتا ہے کہ میری فوج کی فیملیز بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسلام آباد آئیں گی. پاکستان زندہ باد. تیرا پاکستان